آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بلند مقام و مرتبہ پانے والے لوگ۔ وہ بہت ساری قسمیں ہیں، ہم انشاءاللہ صرف 3 قسم کے لوگ یا 3 کیٹیگری کے لوگ دیکھیں گے جن کے مقام سے یا جن کے مرتبے سے یا جن کے اعمال سے اللہ رب العالمین انہیں بلندی عطا فرماتا ہے اور وہ لوگ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محبوب بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان دنیا کے اندر دنیا پانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ان گنت محنت کرتا ہے اور نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے۔ ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد کی، میرے گھر والوں کی دنیا بہتر سے بہتر ہو جائے، اور اسلام نے اس سے منع بھی نہیں کیا ہے کہ آپ دنیا کے لیے کوشش مت کرو۔ آپ کو اس دنیا کے اندر رہنا ہے، آپ کو اس سماج میں، اس سوسائٹی، اس ماحول میں رہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو دنیا کی بھی فکر ہونی چاہیے، لیکن یہ فکر صرف دنیا کی ہی رہ جائے اور آخرت کی فکر جو اصل فکر ہے ہم وہ بھلا بیٹھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، امتحان کی جگہ اللہ رب العالمین نے اسے قرار دیا ہے۔ تو ایک انسان ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے چکر میں دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے اور اپنی جو اصل زندگی ہے اسے بھلا بیٹھے اور اس چیز کو وہ فراموش کر دے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے اس کی اصل مقصد اللہ رب العالمین کی تخلیق کا اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا اپنے اعمال سے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ خوبصورتی، چہرہ، مال، دولت، عزت، شہرت دیکھ کر کے بلند مقام و مرتبہ نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین کی نزدیک معیار کیا ہے آخر؟ کہ اللہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین نہ تمہارے چہروں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے۔ کتنے خوبصورت ہو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی دولت ہے، کتنی جائیداد ہے، اللہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کو اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ 2 معیار اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ اللہ ہمارا تقویٰ دیکھتا ہے اور اللہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تم یہ عمل کر رہے ہو، وہ عمل کوئی بھی ہو، تم اپنے اس عمل میں کتنے خالص ہو، تم نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے یا غیر اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے یا غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے یا غیروں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ کوئی بھی عمل A to Z اگر وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں، کوئی مقام و مرتبہ اس عمل کا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دبلے پتلے صحابی ایک مرتبہ ایک درخت پر چڑھتے ہیں اور مسواک کی ایک ٹہنی توڑتے ہیں۔ ہوا کے جھونکے سے ان کا کپڑا پنڈلی کی طرف سے تھوڑا سا اٹھ جاتا ہے۔ صحابہ ان کے پتلے پیروں کو دیکھ کر کے ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ صحابہ کیا بات ہے، تمہیں کس چیز نے ہنسایا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں کو دیکھیے کتنی باریک اور کتنی پتلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لہ ما اثقل فی المیزان من احد، یہ پتلی پنڈلیاں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اس کا اگر وزن کیا جائے تو
تو یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. تم ان کی باریک پنڈلیوں پہ مت جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، ان کی پنڈلیوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ان کو وزن کرنے پر آ جائے تو احد پہاڑ کم ہو جائے. تو اللہ رب العالمین کسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین تقویٰ اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. ایک دیہاتی صحابی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ وہ سامان بیچ رہے ہیں، اللہ کے نبی پیچھے سے جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں یشتری ھذا الغلام، کون ہے جو مجھ سے اس غلام کو خریدے گا؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اسے نہیں نظر آ رہا ہے کہ میں تجارت میں لگا ہوا ہوں. جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ صحابی سوچتے ہیں کہ کاش یہ وقت ٹھہر جاتا اور تھم جاتا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم میرے جسم کے ساتھ اسی طرح چمٹا رہتا. کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی میں کالا کلوٹا غلام، آپ مجھے بیچ رہے ہیں، میں یقیناً بہت سستا ہوں، بہت کم قیمت آپ کو ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، وَلَٰكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاسِدٍ، دنیا کی نگاہ میں ہو سکتا ہے تم سستے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں تم سستے نہیں. تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا، دولت نہیں دی، ہمارے پاس گھر نہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، دنیا والوں کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں. لیکن ہمیں اپنا مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بلند کرنا ہے میرے بھائی. دنیا کو نہیں خوش کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنا ہے. اور اللہ جب راضی ہو جاتا ہے، اللہ جب خوش ہو جاتا ہے تو کیسی بشارتیں نازل کرتا ہے وہ انشاءاللہ مخیر میں دیکھیں گے. پہلی چیز یا پہلی صفت جن کا مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بلند ہوتا ہے وہ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے. اور اللہ کا ڈر یہ صرف وقتی طور پر نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، صرف مہینے بھر کے لیے یا ایک دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کا ڈر ہمیشہ اور ہر حال میں ہونا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ 3 چیز کا نام ہے. تقویٰ 3 چیز کا نام ہے. پہلی چیز اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے. اللہ کی اطاعت کرنا، جو حکم اللہ رب العالمین نے رسول اللہ نے دیا ہے وہ کرنا، جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا، وہ تقویٰ. اللہ رب العالمین کو اس بات کا آدمی خیال رکھے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کا ڈر، خوف اس کے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے، کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں. تیسری چیز اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا اور اس کی ناشکری سے بچنا. اللہ نے کسی بھی حال میں رکھا ہے، اللہ رب العالمین کا ایک بندے کو ہمیشہ ہر حال میں ایک بندے کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں بارہا میرے بھائیوں کہتا ہوں کہ آدمی غور کرے، دنیا کی چیزیں چھوڑے. اللہ نے ہمارے جسم میں صرف ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ ہم اس کا شمار کرنا چاہیں اور اس کا شکر بجا لانا چاہے تو نہیں ادا کر سکتے میرے بھائی. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمارے جسم میں رکھی ہیں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن بہت سارے محدثین نے کہا ہے شواہد کی بنا پر وہ حسن درجے تک روایت پہنچ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں میں بھی. تو ہم اعمال سے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. ہاں اعمال ہمارے درجات بلند کر سکتے ہیں جنت کے اندر، لیکن جنت میں داخلے کی جو شرط ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت. اللہ کے نبی ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، 500 سال کی عبادت اس کے پاس، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دے گا.
وہ بار بار اللہ رب العالمین کو یاد دلا کہ اللہ رب العالمین میرے پاس تو 500 سال کی عبادت ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بار بار اللہ رب العالمین سے اصرار کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ٹھیک ہے رک جاؤ، تمہیں اپنے اس 500 سال کی عبادت کی فکر ہے اور اس پر تم اترا رہے ہو اور گھمنڈ کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین کہے گا اس بندے کی 500 سال کی عبادت کو ایک ترازو میں، اور میں نے جو اسے نعمت دی ہے آنکھ کی شکل میں، اس ایک آنکھ کو نکالو اور اس ایک آنکھ کو دوسرے پلڑے میں رکھو۔ ایک طرف 500 سال کی عبادت اور ایک طرف اللہ رب العالمین کی ایک چھوٹی سی نعمت آنکھ، وہ آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ دیکھو تم نے تو اس کا حق بھی ادا نہیں کیا جو نعمت ہم نے تمہیں آنکھ کی شکل میں لی، اور ہم ناشکری پہ ناشکری لگے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ آئے دن ناشکری کیا جا رہا ہے انسان، ذرا سی بات ہو گئی فوراً ناشکری کے الفاظ اپنے منہ سے نکالنا شروع کر دیتے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ تقویٰ، کہ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف، یہ ہمیشہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں وقتی طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا بیان فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، اللہ رب العالمین کا تقویٰ، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر بچائے رکھو۔ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یہ تو عقیدہ اور ایمان ہے نا ہمارا۔ ہم دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر کوئی گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے چھپ کر کوئی گناہ کر سکتے ہیں؟ بتاؤ۔ دنیا کی طاقت ہمارا ہو سکتا ہے مقابلہ نہ کر سکے، نہ پکڑ سکے، لیکن اللہ رب العالمین پکڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر؟ اس زمین کو چھوڑو، اگر یہ انسان آسمانوں میں پہنچ جائے اور یہ سوچے کہ اس آسمان پر پہنچ کر میں کوئی گناہ کا کام کروں گا اور اللہ رب العالمین مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ رب العالمین کا فرمان سن لے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ نہ زمین کے اندر نہ آسمان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو۔ ہم اللہ رب العالمین سے بچ کر گناہ کر سکتے ہیں میرے بھائیو۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا تقویٰ، جس طرح سے ہم رمضان میں متقی بن جاتے ہیں، اللہ کا ڈر ہے۔ اگر ایک گھونٹ پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ برباد۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا، وہ پانی ہم نے کلی کرنے کے لیے لیا ہے، ہم نیچے نکل سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہوتا ہے ہمارا۔ یہی ڈر اللہ رب العالمین ہمیشہ چاہتا ہے، یہی ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اور وہ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں یا تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے ثواب تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں، بہت زیادہ نیکیاں ان کے پاس، پہاڑوں کی مانند انہوں نے اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کر لی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہواؤں کے مانند اڑا دے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ یہ لوگ جب سامنے رہتے تھے تو نیک بن کر رہتے تھے، لیکن جب تنہائی میں جاتے تھے تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور گناہ کے کام کرتے تھے۔ آج ہم کتنے محفوظ ہیں بتاؤ؟ ہمارے نوجوان کتنے محفوظ ہیں اس برائی سے؟ آج اس موبائل کے فتنے نے آ کر کے چاہے نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، سب کو تباہ برباد کر کے رکھا ہے۔ جتنی ساری دیکھو بے حیائی، فحاشی کی چیزیں آئے دن نظر آتے رہتی ہیں اور آدمی لگا ہوا اسی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے تمام نیک اعمال کو ضائع برباد کر دے گا جو ظاہر کچھ اور کرتے ہیں اور باطن میں کچھ اور ہے، دکھانے کے لیے کوئی عمل، اور اللہ رب العالمین یا لوگوں کی نگاہوں سے جب دور ہوتے ہیں تو برائی میں اور گناہ کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز
تقوی اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کا ڈر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کو وصیت کر رہے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے صحابہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہمیشہ لازم پکڑنا، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، خود اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کیا؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ رب العالمین تو میرے نفس کو اپنا ڈرنے والا بنا دے، اے اللہ تو میرے نفس کو اپنا ڈرنے والا بنا دے، اللہم آتی نفسی تقواہا۔ دوسری چیز علم اور علماء سے محبت کرنا، علم اور علماء سے محبت کرنا میرے بھائیوں بہت اہم اور بہت ضروری، کیوں؟ کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت بلند ہے۔ آج ہمارا حال اور ہمارا ماحول کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے اور اللہ رب العالمین کا علم یعنی دین کا علم حاصل کرنے والے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ شخص جو جانکار ہو یعنی دین کا علم رکھنے والا ہو اور وہ شخص جو دین کا علم نہ رکھنے والا ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا مقام و مرتبہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں کتنی فکر ہے بتاؤ؟ نہ ہمیں علماء سے محبت، نہ دین سے محبت رکھنے والوں سے محبت۔ صحابہ کرام کو دیکھیے آپ، پچھلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح سے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، اور ایک جماعت ہے جو پورے ان لوگوں سے اصحاب صفہ کو دیکھیے آپ، ان سے کس قدر محبت۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ نہ ہمیں فکر ہے دین حاصل کرنے کی، نہ ہمیں فکر ہے اپنی اولاد کو دین سکھانے کی، کوئی فکر نہیں۔ ہمیں بنیادی چیزیں، دین کی بنیادی چیزیں آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ دین کی بیسک معلومات انہیں پتہ نہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام پتہ نہیں، ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے نہیں جانتے ہمارے نبی کہاں وفات پائے نہیں جانتے ہم کس کی امت ہیں یہ تک پتہ نہیں۔ سوچو آج ہمارے نوجوانوں کو، کسی عالم نے ایک اسکول میں جا کر کے سوال کیا، یہ بتائیے خلفائے راشدین کتنے ہیں اور کون کون؟ یہ ہمارا مسلم سماج، مسلم اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی میں واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا اور آنے والی ہماری نسلوں کا۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں اور کون کون؟ 4۔ کون؟ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور ہمیں کوئی فکر نہیں اپنے نوجوانوں کی، اپنی اولاد کی۔ اور پھر جب وہ اولاد بڑی ہونے کے بعد بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتی ہے، تو ہمیں شکوہ و شکایت کرتے ہیں۔ ہم نے تربیت نہیں کی میرے بھائی۔ تربیت بچپن ہی سے ہونی چاہیے، بچپن ہی سے، بلکہ ماں کے پیٹ سے ایک بچے کی تربیت اور بچی کی تربیت ہونی چاہیے۔ ہم نے ویسا ماحول نہیں بنایا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں خود فکر نہیں دین حاصل کرنے کی۔ کتنے لوگوں کو بتاؤ دین کی فکر، دین علوم حاصل کرنے کی فکر ہے؟ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ خالی قرآن پڑھنا آ جائے بچے کو تو ہم نے دین سکھا دیا، بس قرآن پڑھنا سیکھ جائے دیکھ کر کے تو ہم نے اسے دین سکھا دیا، اس کے آگے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کو ہمارے کفن دفن کا انتظام کیسے کرنا ہے وہ تک پتہ نہیں، جنازے کی نماز کون پڑھائے وہ تک کہ ہمارے اولاد کو نہیں پتا۔ سوچو یہ حال ہے ہمارے نوجوان، تو ہم کہاں سو رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم اس خواب غفلت سے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، خود اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرے قسم کے وہ لوگ جو علم سے اور علماء سے محبت کرنے والے ہیں، تیسرے قسم کے وہ لوگ جو تکلیف آنے پر صبر کرتے ہیں۔ مصیبت ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں رہتی، ہمیشہ ایک آدمی تکلیف میں مبتلا نہیں رہتا، وقتی طور پر اللہ رب العالمین مصیبت دیتا ہے،
کسی کو آزماتا ہے، لیکن اس آزمائش پر صبر کرنا یہ بہت بڑی چیز، یہ اصل چیز ہے۔ کیوں؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اصل پریشانی کے وقت، جب پریشانی اور تکلیف اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے اس وقت صبر کرنا یہ اصل ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سی مصیبت آئی شکوہ کرنا شروع کر دیا آدمی نے، میں بتایا نا، ناشکری فوراً آدمی کرنا شروع کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے آدمی اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ تو تکالیف پر صبر کرنا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر اللہ رب العالمین نے۔ اگر کوئی تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے اس کے لیے خیر، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی انعام آ رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے۔ اور یہی نہیں، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، اگر کسی مصیبت، اگر کسی مسلمان کو، کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ اس تکلیف کے بدلے اس سے گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دے گا جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے خیر ہے کہ نہیں بتاؤ؟ اگر اللہ ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، تو ایک مومن کے لیے خیر ہے کہ نہیں خیر ہے؟ ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی کے بندے کو، یعنی کسی کے بیٹے کو اس دنیا سے بلا لے، اس والد کے لیے، اس والدہ کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے بتاؤ؟ ایک اولاد ایک والدین کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس والدین کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے قبضتم ثمرۃ فوادی، اللہ حدیث میں الفاظ قبضتم ثمرۃ فوادی، اے میرے فرشتے بتلاؤ کہ تم نے میرے اس بندے کے جگر کے ٹکڑے کو قبض کر لیا، اس کی روح قبض کر لی ہے کہ نہیں؟ اولاد سے محبت ہر والدین کو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فوادی، اے فرشتوں تم نے میرے اس بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لیا، میرے اس بندے کو کیسا پایا تم نے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ حمیدک اللہ، اس نے تیری حمد بیان کی، اس تکلیف پر، اس اولاد کے گزرنے پر اس کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ الحمدللہ نکلا اور انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ کتنا بڑا انعام ہے سوچو، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا۔ اور یہ چھوٹی موٹی آزمائش نہیں ہے میرے بھائی، جن کے بچے گزر گئے ہیں ان والدین سے پوچھو، چھوٹی موٹی آزمائش نہیں میرے بھائیوں۔ تو جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اور جب ایک انسان اس مقام سے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محبوب بننے کی، متقی بننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا نام آسمانوں میں بلند کرتا ہے۔ حضرت صرف ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام و مرتبہ ہے اس خاتون کا کہ اللہ رب العالمین اپنی اس بندی کو، سوچو کیوں، تقویٰ ایسا ہے، ایمان ایسا ہے، اللہ سے ڈر ایسا ہے، اللہ سے محبت ایسی ہے کہ رب اپنے بندی کو سلام بھیج رہا ہے۔ یہ مقام حاصل کیا کہ نہیں؟ رب اپنی بندی کو سلام بھیجتا ہے، فرشتے کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے، اس میں کوئی کھانے کا سامان یا پینے کا سامان، انہیں ان کے رب نے سلام بھیجا ہے، ان سے کہنا کہ انہیں ان کے رب نے سلام بھیجا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام انہیں سلام بھیجتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ میرے بھائی، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا مقام و مرتبہ بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بلند ہو جائے،
ہم وہ کام کریں کہ اللہ رب العالمین کے محبوب بن جائیں. اور تکالیف جو آتی ہے، مصیبتیں جو آتی ہے، اسے دور کرنے کی 3 وجہ یا 3 اسباب یا 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز دعا، آپ دعاؤں کا اہتمام کریں. دوسری چیز رفاہی کام جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں کریں. اور تیسری چیز کثرت سے استغفار کریں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور ہم اور آپ بحیات رہے تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی ایک خطبہ میں لوں گا کہ ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے اللہ رب العالمین آنے والی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے. ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں خیر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان اسلام پر رکھے. جب بھی ہمارا خاتمہ کرے، ایمان بالخیر پہ کرے. رب کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین تو نے اس مصیبت سے نجات دلا. رب کریم جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، توحید پر رکھ. جب بھی ہمارا خاتمہ کر، ایمان بالخیر پہ کر. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.